لیسن شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ حسب دستور تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر طور مائنڈ جو ہم نے سیکھا تھا خداوند کے کلام میں سے، ہم بیسیکلی جو ہے وہ کرسٹالوجی سیکھ رہے ہیں کہ کی ہے. ہم نے یہ بالکل اینڈ سے ڈے بائی ڈے ہم نے ڈیٹیل چیزوں کو دیکھا ہے. اور پچھلے لیسن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گتسمنی کے اندر مسیح خداوند گئے، کتنے شاگردوں کو آگے لے کر گئے، کتنے کو پیچھے چھوڑ دیا، دعا کی، کون کون وہاں پر جو ہے وہ مسیح کو گرفتار کرنے آیا، ہتھیار کس قسم کے استعمال ہوئے تھے گرفتاری کے وقت، اور کس وقت جو ہے وہ گرفتاری ہوئی تھی، اور کیا یہ سارے معاملات تھے، صلیب کس طرح دی جاتی تھی، اور کس طرح ایک مجرم کو مارا جاتا تھا اور اس کے ساتھ کیا کچھ سلوک کیا جاتا تھا. ہم نے ساری باتیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سیکھ لی تھی. تو ہم نے مسیح خداوند کی 6 عدالتوں میں پیشیاں جو تھیں اس کو 1 بائی 1 سیکھ رہے تھے. تو کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی عدالتوں میں پیشیاں ہم نے مطلب سیکھ لی تھیں؟ 6 مذہبی عدالتیں، 3 مذہبی عدالتیں تھیں اور 3 سیاسی عدالتیں تھیں. تو کائنڈلی آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی عدالتیں ہم نے سیکھ لی تھی اس میں سے؟ اسلام بھائی جی، بھائی ہم نے 6 عدالتوں کے بارے میں سیکھ لیا تھا کہ خداوند کی 6 پیشیاں ہوئی تھی. جی، تو میں نے کتنی پیشیاں سکھا دی تھیں آپ کو؟ آپ نے 6 کی 6 ہی ہمیں سکھا دی تھی. کہ سب سے پہلی پیشی ہماری خداوند یسوع مسیح کی حنا کے سامنے ہوئی تھی، پھر سردار کافہ کے سامنے ہوئی تھی، پھر سینہدرین کے اندر 71 علماء کے سامنے، جس میں 24 بزرگ، 24 کاہن اور 24 فقیہ تھے، اور 3 پیشیاں مذہبی طور پر ہوئی تھی پولس رسول کے سامنے، اور پھر ہیرودیس کے سامنے، اور پھر پولس رسول کے سامنے. پولس رسول کے سامنے نہیں بیٹا ہوئی تھی، پینتوس کے سامنے ہوئی تھی. سوری بھائی، اور یہ بادشاہ تھا پیلاطوس کے سامنے. ٹھیک ہے، پولس رسول کے سامنے میں ہوں. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے پیشی ریٹائر سردار کاہن کے سامنے ہوئی. یہ حنا جو تھے، یہ حنا جو تھے یہ ریٹائر سردار کاہن تھے، اور ان کا جو داماد تھا اس کا نام پورا جوزف قیافہ تھا. پھر اس کے سامنے پیشی ہوئی. اچھا، حنا کے سامنے پیشی بنتی نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مارکیٹ کا نظام چلا رہے تھے ٹھیکیداری کا، وہ اس کے 5 بیٹے تھے. تو اس لیے جو ہے وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے مسیح کو اپنے پاس بلاتا ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا جب آگے بڑھتے ہیں تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ پھر وہ سردار قیافہ کے سامنے لے گئے. اس کا پورا نام ہم نے دیکھا، اس کے گھر کا سارا سٹرکچر دیکھا تھا، اور کیا کچھ پیشی ہوئی. پھر رسول پطرس کا انکار بھی دیکھا، اور مرغ کے بانگ دینے سے کیا مراد تھی، یہ ساری چیزیں ہم کور کر چکے ہیں. کہ وہاں پر نرسنگا پھونکا جاتا تھا، اسے مرغ کی بانگ کہتے تھے، نہ کہ یہ ایک ریجنل جو ہے لٹرل میننگ ہم اس کے لیں گے. اچھا، اس کے بعد سینہدرین کی عدالت کے سامنے پیشی تھی. مقدمہ وہی تھا کہ یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا خدا کا بیٹا کہتا ہے. تو اس میں ہم نے یہودیوں کا جسٹس نظام بھی دیکھ لیا تھا کہ نظام کیسا تھا، کن کن جگہوں پر ان کے سارے یہ واقعات اور معاملات ہوتے تھے، اور کون سا فیصلہ کہاں ہوتا تھا، فیصلہ کیسے کیا جاتا تھا، اور جھنڈے والا بندہ کیا کرتا تھا، کاہن آگے کیوں چلتے تھے، پیچھے کیوں چلتے تھے. یعنی حد البدع کوشش کے بعد ہم نے ساری چیزوں کو کلیئر کر لیا تھا، اور کس کس قانون کی وائلیشن وہاں پر کی گئی، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد جو ہے وہ مطلب مذہبی عدالتوں میں پیشیاں ہوگی. تو اس کے بعد سیاسی عدالتوں کی طرف بڑھتے تھے. وہ مقدمہ لے کر گئے پیلاطوس کے پاس، اور پیلاطوس جو ہے یہ جو تھا گورنر تھا یہودیہ کا. یہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، یہ گورنر تھا یہودیہ کا. ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے جب یہ ساری بات آئی تو وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یسوع مسیح کو مصلوب کروایا جائے، کیونکہ اس کی جو بیوی تھی پروسلا، اس کے خواب میں یسوع آتے تھے
اور وہ بہت محبت کرتی تھی یسوع سے، اور کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ ہدیے بھی بھیجتی تھی مسیح یسوع کی خدمت میں۔ تو بائبل مقدس کے مطابق جب ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے معاملات وہاں پر بڑے زبردست طریقہ سے ہو رہے تھے۔ تو پلاطس کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میں نہ اس لفڑے کے اندر پڑ جاؤں اور میری جو ہے نا وہ گورنرشپ جو ہے وہ کسی خطرے کے اندر آئے۔ تو اسی لیے وہ چاہ رہا تھا کہ میں اس میں کچھ جو ہے وہ مطلب گناہ نہیں پاتا، مطلب اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ اس کو میں جو ہے وہ سزا دوں یا اس کو مطلب کسی اور طرف لے کر جائیں۔ تو اس نے نا یہ اپنے آپ سے مطلب جو ہے نا وہ کیس اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، جیسے اس کو پتا چلا کہ مالک حیات جو ہیں وہ گلیلی ہیں، تو چونکہ عید کے معاملات کے لیے جو تھا ہیرودیس گلیل سے آیا ہوا تھا یہودیہ کے اندر، تو وہ آ کر مطلب اس سے کہتے ہیں کہ گلیل اچھا اگر ہیرودیس ادھر ہے تو نو ڈاؤٹ یہ بھی بندہ گلیلی ہے، تو ایسا کریں کہ اسے گلیل کے حاکم کے پاس لے جائیں۔ تو وہ اس کے پاس لے گئے۔ تو جب اس نے وہ یسوع سے ملنے کا بڑا ہی مشتاق تھا، اور گلیل کے اندر چونکہ 256 گاؤں تھے اور کئی قصبے آباد تھے، پلس بھی گلیل میں ہی آتا ہے، کئی شہر تھے وہاں پر۔ تو مسیح خداوند ماں سوائے جہاں ہیرودیس رہتا تھا باقی سب میں ایوانجلزم کر چکے تھے۔ تو وہ بہت ایکسائٹڈ تھا مسیح خداوند سے ملنے کو۔ تو کتاب مقدس بتاتی ہے کہ جیسے اس نے جو ہے وہ دیکھا تو اس نے پھر کہا جی میں تجھ سے کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، میری کل مجھے کوئی دکھا۔ تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ پھر اس نے مسیح خداوند کو مارا اور پٹوا دیا اور چھوڑ دیا، اور یہی معاملات وہاں پر چلے۔ تو کتاب مقدس جب بتاتی ہے کہ جب اس نے پٹوایا اور چھوڑ دیا اور اس کہا کہ یہ دوبارہ سے نہ جو مطلب معاملہ ہے آپ اس کو نہ واپس پلاطس کے پاس لے جاؤ، تو پلاطس اسے ہینڈل کرے گا۔ اچھا، ایک حوالہ نکالیے گا میرے ساتھ نا لوکا کی انجیلی بیان میں سے، اور اس کا نکالیں آپ تیئیسویں باب کی 12ویں آیت۔ لکھا ہے اسی دن ہیرودیس اور پلاطس آپس میں دوست ہو گئے کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ یہ حوالہ بتاتا ہے کہ مسیح خداوند کی جیسے ہی پیشی جو ہے وہ ہوتی ہے پلاطس کے سامنے پھر ہیرودیس کے سامنے، تو ان میں دشمنی تھی۔ اور میں نے اکثر یہ بتایا کہ یسوع مسیح پرنس آف پیس ہیں، امن کے شہزادے ہیں اور صلح کے شہزادے ہیں، تو اس بنا پر جو ہے وہ انہوں نے یہاں بھی صلح قائم کر دی ہے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ واپس آیا، تو وہاں پر نا ایک اور بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آئیے گا ہم اسے ضرور بائبل دیکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ واپس آیا تو کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ پلاطس نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے سزا دوں، وہ بار بار چاہ رہا تھا کہ میرے اوپر سے یہ نہ کسی طریقہ سے معاملہ ہٹ جائے تو میں نہ پھر آگے مطلب کروں گا۔ آگے 13ویں آیت میں لکھا ہے 23ویں باب کی، پھر پلاطس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا تم اس شخص کو لوگوں میں بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا اہم بات تھی، آپ کو میں بتا دوں کہ جو ریٹائر سردار کاہن تھا وہ بھی مالک کے اندر کوئی جرم نہیں نکال سکے تھے، اور پھر اس کے بعد سردار قیافہ بھی کوئی جرم نہیں نکال سکے تھے، اور پھر اسی طرح جب آگے بڑھیں تو سینہڈرن کے بندہ بھی کوئی مطلب جرم نہیں نکال سکے تھے۔ پھر اسی طرح جب ہم مزید آگے بڑھتے جاتے ہیں تو پلاطس بھی تحقیق کرتا ہے، پھر ہیرودیس بھی کرتا ہے، یعنی ایون دوست کو بھی نہ کوئی بھی مطلب وہ نہیں نکال سکے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی جرم نکالیں۔
تو اس نے نا پھر ان کے ساتھ ایک ڈیل فائنل کی، اور وہ ڈیل یہ تھی کہ اس نے کہا کہ تم کو عیدی چاہیے؟ اس نے کہا جی ہاں جی چاہیے، بالکل کیوں نہیں چاہیے۔ اس نے کہا جی مطلب کس کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے 2 شخص سامنے کھڑے کر دیے، ایک کا نام برابا اور ایک کا نام یسوع ہے۔ اچھا خاص بات یاد رکھیے گا، یہ نا لفظ برابا نہیں ہے، برابا نہیں ہے، یہ برابا ہے جی، آپ نے یاد رکھنا۔ اس کا مطلب ہے باپ کا بیٹا۔ اور جب میں نے آپ کو ڈینومینیشن آف جوس پڑھائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ ایک زیلوتیسی قبیلہ تھا یہودیوں کا، وہ آزادی کی تحریکیں چلا رہے تھے، اور برابا خاص طور پر ڈاکو نہیں تھا جیسے آپ کے ذہن میں موویز اور ڈرامے دیکھ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ مطلب وہ ڈاکو تھا کہ وہ لٹیرا تھا، گھوڑوں پر آنا اور چیزیں لوٹ کر لے جانا یا قافلوں کو لوٹنا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شخص نا بیسیکلی آزادی کی تحریک لے رہے تھے، چلا رہے تھے کہ ہمیں روم سے آزادی مل جائے، تو انہیں باغی کہا جاتا تھا۔ اور یہ لفظ میں پھر سے دہرا دوں، برابا نہیں ہے، برابا لفظ ہے، اور آپ نے اس کو یاد رکھنا بڑی ڈیٹیل۔ اور بھی لفظ میں بتا دوں، نینوا نہیں ہے، نینوا لفظ ہے۔ اسی طرح جولیت نہیں ہے، جولیت لفظ ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ جو ہے نا اپنے ذہن میں نشین رکھیں، اور غلطی نہیں آپ نے کرنی کسی بات کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کہا جی پھر تم ایسا کرو کہ اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، ایک کتاب ہے متی کا دور حاضرہ کے لیے پیغام، اور میری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، اور میں نے بھائی سفیان کو بھی ایک یہ بطور تحفہ دی تھی، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے مطابق برابا کا بھی نام یسوع تھا، اس کتاب کے مطابق، کیونکہ برابا لفظ جو ہے اس کی جب ایٹمالوجی دیکھی جائے تو یسوع مطلب تخلیقی طور پر نکلتا ہے لفظ۔ تو یاد رکھیں اس کتاب کے مصنف کے مطابق یسوع مسیح کے وقت میں بھی تقریباً 10 لوگوں کا نام یسوع تھا، کیونکہ یہ جو لفظ یسوع ہے یہ یشوع یا یشوا کو ٹرانسلیٹ کر کے آگے جو ہے نا بنایا جاتا ہے، تو یہ ایک زبردست لفظ ہے۔ تو یہ یہودیوں میں عام نام تھا، یہودی جب کوئی نام رکھتے تھے تو اپنے نام کے آگے ایل لگاتے تھے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جیسے حزقیل، دانییل، حننیل، میسائیل، تو وہ ایل لگا کر جب کوئی غیر قوموں میں نام دینا ہوتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ یہودی ہے۔ آپ سمجھے نا میری بات؟ تو وہ آگے ایل لگایا کرتے تھے تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ یہ یہودی ہے۔ اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یہودیوں میں ایک سے زیادہ نام رکھنے کا بھی رواج ہوتا تھا، اور وہ نام زیادہ بھی رکھتے تھے، کیونکہ جب ہم رسول پطرس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے 3 نام بائبل ہمیں بتاتی ہے، ایک پطرس ہے، ایک شمعون ہے، اور ایک کائفہ ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ مسیح خداوند کی جو مادری زبان تھی وہ آرامی تھی، یعنی کہ آپ نے زمین کے اوپر تبلیغ و اشاعت آرامی زبان میں فرمائی ہے۔ تو اسی بنا پر کچھ ایک نام ہوتا ہے لاڈ کے ساتھ رکھنا، جیسے کہ آپ لاڈ کے ساتھ کسی کا نام رکھتے ہیں، مطلب آپ ہوتا نام جمشید ہے، جگو بولتے ہیں، ڈم ڈم بولتے ہیں، اور ببن بولتے ہیں، ایسے کچھ نام آپ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ مادری زبان کے نام ہوتے ہیں جس سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو جو کائفہ نام ہے وہ مادری زبان کا نام ہے، اور ایک مذہبی ڈاکومنٹیشن میں آپ کا نام یوز ہوتا تھا جسے وہ شمعون تھا جس کا نام۔ اور اسی طرح پھر جو ایک سیاسی طور پر یا انٹرنیشنل طور پر تجارت کرنے کے لیے ایک نام یوز ہوتا تھا، اور چونکہ اس وقت رومیوں کی حکومت تھی مگر یونانی انٹرنیشنل زبان تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ابھی انٹرنیشنل زبان کون سی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟
انٹرنیشنل زبان کون سی ہے ابھی؟ انگلش ہے، انگلش بولی جاتی ہے اور انگلش میں زیادہ تر۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ ہماری سرکاری زبان کون سی ہے؟ تو بتا سکتے ہیں ہماری سرکاری زبان؟ سر جی اردو زبان ہے سرکاری ہمارے پاکستان کی۔ جی، اور کوئی بتانا چاہ رہا ہے؟ سر جی انگریزی زبان ہے۔ اسٹیفنس کوشچن نوٹ کر لو، بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ سر جی کوشچن نہیں ہے، کوشچن نہیں ہے بولیں سر، ویسے کہہ رہا ہوں کہ بولیں، انگریزی زبان ہے۔ بہتر ہوگا۔ جی شمون صاحب آپ بھی بات کریں۔ کسی اور کا بھی ہینڈ ریز ہے، وہ بات کرنا چاہ رہا ہے، لازمی کریں، پھر آگے بڑھیں۔ سر کیا آپ کا ہاتھ ایسے مطلب؟ جی جی شمون صاحب کریں سر بات۔ سر یسوع کے دور میں کتنے نام یسوع تھے، یہ مجھے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے۔ 10 نام یسوع تھے، 10 لوگوں کے نام یسوع تھے۔ ٹھیک۔ اور اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو مادری زبان ہے پاکستان میں وہ پنجابی ہے۔ پاکستانی زبان مادری زبان، چونکہ ہم صوبہ پنجاب سے ہیں، پنجابی ہماری مادری زبان ہے۔ ہماری مذہبی زبان عربک ہے، عربی ہے، کیونکہ ہم اسلام کے زیر سایہ ہیں۔ اس کے بعد ہماری قومی زبان اردو ہے، اور ہماری سرکاری زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، دفتری زبان ہے، کیونکہ آپ کی جتنی ڈاکومنٹیشن ہے وہ ساری انگلش میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سرکاری اور قومی زبان میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی زبان ہے وہ عربک ہے، مادری پنجابی ہے۔ اسی طرح سندھ والوں کی مادری سندھ ہوگی، سندھی ہوگی، کے پی کی والوں کی پٹھانی، جو بھی وہ پشتو بولتے ہیں وہ ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے اس کو لینا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ مطلب اچھا تو آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری سرکاری زبان جو ہے وہ جو ہے وہ انگلش ہے، قومی اردو ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو یسوع نام تھا یہ عام تھا، کامن نیم تھا، لوگ رکھتے ہوتے تھے، یہ کوئی پراپر نیم نہیں تھا، یا پرسنل نیم نہیں تھا کہ رکھا جائے، ہم لوگ بھی رکھتے تھے۔ بعد میں بھی آپ کو اعمال کی کتاب میں بر یسوع نام کے شخص سے مل جائے گا، تو ایسی پاسبلٹی ہوتی تھی۔ اچھا اس بندے نے کیا کیا کہ اس نے نا 2 بندوں کو سامنے کھڑا کر دیا، ایک تو مالک حیات کو کھڑا کیا اور اس کے بعد بر ابا کو کھڑا کیا۔ تو بر ابا کو کہا جی آپ کو عیدی چاہیے؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں چاہیے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عیدی ملے۔ انہوں نے کہا یسوع چاہیے، بر ابا چاہیے۔ اچھا دونوں بیٹے باپ کے ہیں، ایک یسوع خدا کا بیٹا، اس کا مطلب بھی باپ کا بیٹا ہے، دونوں یسوع ہیں سامنے آپ کے۔ تو اس نے کہا جی کیا چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ نا کانسیپٹلی طور پر یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یسوع ہمیں آزادی دے گا اور ہمارے لیے بادشاہت قائم کرے گا اور ہم سارے اس میں بڑا انجوائے کریں گے، مگر یسوع مسیح ناصری نے زمینی بادشاہی کی بجائے ایک اسپرچل کنگڈم کا تھاٹ انہیں دیا زمین پر آ کے۔ جیسے ہی اسپرچل کنگڈم کا انہوں نے آگے تھاٹ دیا نا، تو بڑی مشکل ہوگی ان کے لیے کہ یار ہم کیسے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، کیسے ان چیزوں کو بنائیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اب آپ دیکھیں کہ ان کے مائنڈ میں تھا کہ اگر یسوع نہیں تحریک آزادی چلا رہا تو کم از کم بر ابا گرفتار ہے، اس کو جو ہے باہر نکالو، یہ تو تحریک آزادی چلا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں یہودا عسکریوتی صاحب جو تھے آپ کے شاگرد جو تھے، یہ پہلے زلوتیسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور بر ابا کے شاگرد تھے، یہ بعد میں انہوں نے آ کر مسیح کو جوائن کیا اور مطلب یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ہمیں بر ابا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے مالک حیات نے ضرور یہ بات کہی ہوگی کہ بر ابا اگر تو مرا تو تو اکیلا ہی مرے گا، اگر میں نے اپنی جان دی تو ساری نسلیں جو ہیں وہ آنے والی پشتیں جو ہیں وہ زندہ رہیں گی اور تو بھی زندہ رہے گا۔ ہیلیلویا۔ اور میرا جان دینا اقوام عالم کے لیے ہوگا، ادیان عالم کے لیے ہوگا اور مذاہب عالم کے لیے ہوگا۔ اور بڑی زبردست فراہم بات مسیح خدا اس نے۔ اچھا اب کیا کیا اس نے نا، ایک
انہوں نے کہا جی تو نہ اسے سلیب دے دے، ہم چاہ رہے ہیں کہ تو اسے سلیب دے۔ تو پھر اس نے 18ویں آیت میں لکھا ہے وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا، ہماری خاطر پر ابا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی، خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا۔ یہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 19ویں آیت بریکٹ میں لوکا 23:19 کو میں نے بتایا کہ جو آپ کے ڈاکو جو ایسے گھومتے پھرتے تھے ادھر، وہ ڈاکو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مگر پلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادہ سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ مصلوب کر، مصلوب کر۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کہا، کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، بس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا کر سر ہوتے ہو رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ پس پلاطوس نے حکم دیا اور ان کی درخواست کے موافق ہو، اور جو شخص بغاوت اور خون کے سبب سے قید میں پڑا تھا کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالہ کر دیا گیا۔ اچھا، یہاں جب آپ مرکوس اور متی اور یوحنا کو پڑھیں گے نا، تو پلاطوس نے نا ایک برتن منگوا کر اپنے ہاتھ دھوئے تھے۔ بنی اسرائیل میں دستور تھا، اور جب وہ کسی بات سے مبرہ ہو جاتے تھے، پاک ہونا چاہتے ہوتے تھے، تو وہ اس کیس میں اپنے ہاتھ دھو لیا کرتے تھے۔ ہمارے ادھر تو ہینڈ ریز کر دیتے نا جی، میں بتبا سے ہاتھ اٹھا کر، تو وہ دھو لیا کرتے تھے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ میرے اوپر نہ آئے اور میرے خاندان پر نہ آئے، میں اس سے بری ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے اگر یہ کر دیا تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ مصلوب ہونے کے لیے کسی کو بالکل ننگا کیا جاتا تھا، مائنڈلی ٹارچر کیا جاتا تھا، اور یہ سارے معاملات جو تھے وہاں پر کیے جاتے تھے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور مسیح خداوند کو جو مار پڑی ہے اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حوالے نوٹ کرتے جائیے گا، تاکہ بعد میں آپ نہ گھر جا کر پڑھ لیجیے گا۔ ان چیزوں کو آپ نے لائٹ نہیں لینا۔ جب میں نے وائوا اور ٹیسٹ آپ سے لینے ہیں نا، اس میں آپ سارے ان باتوں کے اندر نا جو لائٹ لے رہے ہیں نا، کہ آپ ان کو نوٹ وغیرہ نہیں کرتے، اور ایسی ڈگریز کلیئر نہیں ہوں گی، کلاس ڈراپ ہو جائے گی آپ کی، اور آپ کے لیے پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو پلیز ان ساری چیزوں کو سیریسلی لیا کریں، اور بہترین طریقہ سے ان کو پڑھا کریں۔ حوالے نوٹ کرتے جائیے گا، کیا کچھ مسیح کے ساتھ ہوا۔ ایک منٹ ذرا مجھے نکالنے دیں نوٹس میں سے۔ میں جو مسیح کے ساتھ انہوں نے کیا اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دوں گا آپ کو، کہ کیسے کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور ساتھ میں آپ نے حوالہ جات بھی نوٹ فرما لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے متی 30:27 کے مطابق اس کے منہ پر تھوکا گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تھوک جب وہ بیٹھے ہوئے تھے سردار قیافہ کے صحن کے اندر، وہیں پر تھوکا تھا، اور اتنا تھوکا گیا تھا کہ مسیح خداوند کے راؤنڈ اباؤٹ کیچڑ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو مکے مارے گئے، اور مکے مارنے والے بھی کافی لوگ تھے، 4 لوگوں سے زیادہ تھے۔ آپ کو ایک شخص مکہ مارے تو آپ سمجھتے ہیں، اور مکہ سے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے مارا جاتا ہے، اور یہ اندرونی چوٹ جو ہے وہ لگاتا ہے۔ اور رومن جو لوگ تھے، وہ جب کسی کو مکہ مارتے تھے تو اس کے آگے ایک ویپن بھی لگایا ہوتا تھا، میرا خیال ہے ابھی بھی پاکستان میں بھی ہوتا ہے، اسے ہورا بولا جاتا ہے پنجابی زبان میں، اور وہ ایسے انگلیوں پر جیسے رنگز پہنتے ہیں ویسے پہنا جاتا ہے، اور وہ ایسے اسے مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو تماچے بھی مارے گئے، اور تماچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے
اور تماچے صرف منہ پر مارے جاتے ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھی ہے۔ اچھا، مکے مارنے کے لیے متی جو ہے وہ 26ویں باب کی میں چلے نا ان کے حوالہ جات آپ کو سینڈ کر دوں گا گروپ کے اندر، سنیں آپ۔ تو اس کے بعد تماچے بھی مارے گئے اور اس کے بدن پر کوڑے لگائے گئے، اور یہودی لوگ جو تھے، رومی لوگ، یہ جس کو کوڑا مارتے تھے اسے فلیگرم بولتے تھے۔ اس کوڑے کو لکھ لیجئے، فلیگرم کہا جاتا تھا۔ اور فلیگرم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ مطلب میٹل بالز لگی ہوتی تھی، گندے ہوئے چمڑے کی شاخیں لگی ہوتی تھی، اور اس کے اندر ہی اس کو جو تھا وہ مارا جاتا تھا۔ اور جب یہ کسی کو مارا جاتا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر پڑتا تھا تو آدھا پاؤ سے زیادہ اور ایک پاؤ سے کم گوشت کھینچ لیتا تھا۔ اس کے بعد اسے کپڑے اتار دیے گئے اور قرمزی چوگا پہنایا گیا، اور پھر چھٹے نمبر پر اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ اس تاج پر 17 کانٹے لگے تھے، اور ہر کانٹے کی لمبائی تقریباً 3 انچ بتائی جاتی ہے۔ اور رومنز لوگ جو تھے وہ ان کانٹوں کے آگے جو تھا وہ ایک میڈیسن لگاتے تھے تاکہ جو ہے وہ بندے کو تھوڑا سا بے ہوش کر دیتی تھی تاکہ درد کا احساس کم ہو۔ 7ویں نمبر پر پھر آپ کی داڑھی مبارک نوچی گئی، اور آپ نے موسوی شریعت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور داڑھی آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بال بھی کھینچا جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور داڑھی نوچنا تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر لکھا جی انہوں نے اس کی پوشاک لی اور اس پر کوڑا ڈالا، پوشاک پر کوڑا ڈالا گیا جی، یہ بھی بڑی ایک دکھ والی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے کپڑے بانٹ لے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں کا لباس 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور کوئی بھی رومن سپاہی 4 سپاہی مسلوب کرتے تھے کسی کو، تو اس بنا پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 4 ایک کپڑا تو انہیں آپس میں بانٹ لیا، مگر جو 5واں کپڑا تھا اس پر کوڑا ڈالا۔ اور اس کے بعد جی اس کا مذاق اڑایا گیا 9ویں نمبر پر، اور مذاق آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اڑایا جاتا ہے کسی شخص کا، اور آپ کا کوئی مذاق اڑائے تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے، اور اس پر جھوٹے الزام لگائے گئے۔ آپ ایک باوقار شخصیت ہوں اور آپ پر جھوٹا الزام لگایا جائے تو آپ مائنڈلی طور پر بھی بڑے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پھر ناحق مزاحمت کی گئی ان کے اوپر، پھر جو مسیح نے کام کی اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا۔ یہ سارے معاملات جو تھے وہاں پر تھے۔ اچھا، یاد رکھیے گا کہ مسیح خداوند کو بالکل ننگا جو تھا یہ رکھا گیا، اور ایک تھمبا ہوتا تھا جس کے اوپر جیسے رکوع کی شکل میں جاتے ہیں ویسے لوگ جایا کرتے تھے، اور اس میں ایسا ہوتا تھا کہ جب رکوع کی شکل میں لوگ جاتے تو پھر ان کی تھائز کے اوپر سٹکس ماری جاتی تھی، جیسے پنجابی جو شمک بولتے ہیں نا، وہ ویسے آگے سے ہلتی ہے تھوڑی سی، تو اس کو ایسے تھمبے کے ساتھ باندھ کر پھر سٹکس ماری جاتی ہیں، اور پھر فلیگرم مارا جاتا ہے ان کو۔ اور میں نے بتایا کہ یہ آدھا پاؤ سے کم اور ایک پاؤ سے زیادہ گوشت کھینچ لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ ریسٹلیس بھی ہیں، نیند بھی آپ کو آ رہی ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا مزید اور آگے بڑھتے ہیں آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ 136 کلو گرام کی سلیب تھی جو مسیح کو دی گئی، اور برابا جو تھا یہ اس کی سلیب تھی۔ بیسیکلی ہر مجرم جو تھا وہ اپنی سلیب جو تھا وہ خود تیار کرتا تھا، تو برابا نے اپنی سلیب خود تیار کی گئی تھی۔ کیا شان ہے میرے مالک کی کہ زمین کے اوپر کوئی بھی چیز انہوں نے اپنی نہیں استعمال کی۔ قبر کسی کی کے اندر رکھے گئے، کفن کسی کا تھا، صلیب کسی کی تھی، سزا کسی کی تھی، گناہ کسی کے تھے۔ کیا محبت کی خوبصورت اگزامپل ہے۔
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے معاملات جب وہاں پر ہوئے تو انہوں نے مسیح کے کندھے پر صلیب رکھ دی اور کہا جی اب آگے لے کر چلیں. اچھا نیکسٹ کلاس میں جو ہم چیزوں کو دیکھیں گے وہ مسیح کا سارا سفر ہوگا. جو 14 چیزیں آئی تھی رستے میں ہم ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, لکھ لیں ان سب کچھ چیزوں کو. اس کے بعد ہم مسیح خداوند کے کلموں کے تعلق سے دیکھیں گے. پہلا کلمہ کب ادا ہوگا, کتنے بجے ہوگا. آج ہم سنسری خیز سبق دیکھ لیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ پلاطوس کے صحن سے لے کر گلگتا کے پہاڑ تک 2 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے, اور 2 کلومیٹر بہت زیادہ سفر ہوتا ہے. اور یہ کچھ سموتھ رستہ نہیں تھا کہ جیسے سیدھا ہموار رستہ ہوتا ہے, ایسے نہیں تھا. یہ بڑا کٹھن رستہ تھا, چڑھائیاں تھیں, سیڑھیوں کا رستہ, اور بڑا کٹھن سا رستہ تھا. کپڑے آپ کے تن پر نہیں تھے, اور اسی کا چوگا کلام بتاتی اسے پہنایا جاتا ہے, اور پھر اسے ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے, پھر اسے ننگا کر لیا جاتا ہے. پاؤں پر جوتا بھی نہیں تھا, سر پر کانٹوں کا تاج تھا, ساری رات ریسٹ لیس تھے, مائنڈلی طور پر ٹارچر کیا گیا تھا, تھوکا گیا تھا, مذاق اڑایا گیا. یعنی کہ نہایت ایک کریٹیکل کنڈیشن تھی مسیح کی. کندھے پر بھاری صلیب رکھ دی گئی اور کہا چلو. نہیں چلے. 3 دفعہ مسیح رستے میں گرتے ہیں, یہ ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گے. پھر انہوں نے شمعون قرینی نام ایک شخص کو کہا کہ تو صلیب اٹھا, اور اس نے اٹھائی اور وہ ساتھ چلا. اور پھر گلگتا کے پہاڑ پر جو ہے وہ آپ کو لے گئے, اور 3-3 انچ کے لمبے کیل آپ کو لگائے جاتے ہیں. اور 3-3 انچ آپ کو پتا ہے کہ کتنے لمبے ہوتے ہیں, سوری 9-9 انچ کے لمبے کیل, 3 انچ موٹے اور 9 انچ لمبے. رومی لوگ کسی کے ہاتھ پر کیل لگا کر آگے صلیب سے نکال کر آگے سے موڑ دیا کرتے تھے, اور یہ وہاں پر لگا دیے گئے. اور جیسے ہی لگائے گئے, کلام میں لکھا کہ ایک الزام اس کے سر پر لگایا گیا, یہ کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے, اور اس صلیب کو ٹانگ دیا گیا. آپ کے بائیں ایک ڈاکو تھا جس کا نام حکیم بتایا جاتا ہے. حکیم بتایا جاتا ہے, اور آپ کے دائیں طرف والے ڈاکو کا نام جو تھا وہ شبا بتایا جاتا ہے. میں یہ لکھ دیتا ہوں. جی شمون صاحب کہہ رہے ہیں. سر نام ریپیٹ کر دیجیے یہ دونوں ڈاکوؤں کے. میں بتا رہا ہوں کہ جو دائیں طرف والا ڈاکو تھا اس کا نام شبا تھا, اور بائیں طرف والے کا نام حکیم تھا. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, تو اب جو دائیں طرف والا ڈاکو ہے نا, اچھا مسیح کو لان تان کون کر رہا تھا ڈاکو میں سے؟ حکیم. اور بھی کوئی بتائے جی. اچھا آج جی, اچھا باقیوں کو آواز نہیں آ رہی میری؟ باقی سو جاتے ہیں سارے کہ مطلب ایک ہی شخص نے جواب دینا ہوتا ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ باقی سارے بھی جواب دیں تو آپ کا جواب دینا بنتا ہے. آپ نہیں بول سکتے تو آپ لکھ کے نیچے ٹائپ کر دیں. اب آپ تھم لنک سینڈ کرتے جا رہے ہیں, میں اس سے کیا مطلب سمجھوں جی, کہ مطلب کیا اس کو میں دیکھوں, کیا اس کا مطلب ہے؟
इसका मतलब ये है कि आप नहीं बोलना है, हमने बस सुनना ही सुनना है। वाह जी वाह, और तबीबी आजम भी कहते हैं। सदके जाऊं, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, इसलिए सारे बड़े महसूस हो रहे हैं और सुनते जा रहे हैं। शुक्रिया पादरी साहब। चलें, मैं ना आपकी एक इस्लाह फरमाना चाह रहा था सबकी। अच्छा, और वो ये बात ही सॉरी सर जी, जी सलीब का वजन आपने बताया, वो मैं ना स्किप कर बैठा हूँ। मैं असल में दूसरी बातें लिख रहा था। तो सलीब का वजन 136 किलो। हाँ, 136 किलो का। ओके, थैंक यू, कैरी ऑन। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें जो सिखाया गया ना कि वो बाईं तरफ वाला डाकू जो था वो मसलूब उसको कह रहा था, बुरा भला कह रहा था। नहीं, आप मत्ती के अंजीली बयान निकालें और उसका 27वें बाब की 44 आयत निकालेंगे तो वहां लिखा है, इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। था नहीं लिखा थे? तो मसीह खुदावंद को पूरे 9 बजे मसलूब किया गया था। और मैं ये बता दूं कि पहला कलमा 9 बजे आपने कहा था, इनकी डिटेल मैं अगले लेसन में बताऊंगा आपको। दूसरा कलमा जो था वो 10:30 बजे बताया गया था, यानी 1.5 घंटा मसीह खुदावंद जो थे वो उसकी बातचीत हुई है मालिक से सलीब के ऊपर। और आपको एक बात बताऊं मैं, बड़ी अहम, मसीह खुदावंद ने जब गिरफ्तारी करने के लिए आए थे ना लोग, तो मैंने अब लास्ट टाइम भी बता रहा था कि मसीह ने कहा किसे ढूंढते हो, उन्होंने कहा यीशु नासरी को। और मसीह ने हुरब पहाड़ वाले पूरे जाहो जलाल से कहा था मैं हूं। कलाम में लिखा, सारे सजदों में गिर गए। मसीह ने दोबारा उठाया। अच्छा, आपको पता है मालिक को पता था अगर मैं पूरे जलाल से बोलता रहा तो कोई शख्स भी मुझे गिरफ्तार नहीं करेगा, और अगर गिरफ्तार नहीं करेगा तो दानिश की, इलियास की, शमाउन की, जमशेद की नजात मुमकिन ही नहीं है। क्या खूबसूरत है। मसीह ने मुंह बंद कर लिया, कहा अगर मुझे पकड़ना है इनको जाने दो। आप पूरी, जब आपकी इंक्वायरी होती है आपने मुंह बंद रखा, आपने खुद से कुछ नहीं बोला। जो भी उनसे पूछा गया आपने बड़ा माकूल जवाब दिया। आपको पता था आप इख्तियार से बोलते तो किसी बंदे ने आपको गिरफ्तारी नहीं करना था, क्योंकि यहूदियों ने एक दफा प्यादे भेजे थे यीशु को गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने कहा जब यीशु मसीह को गिरफ्तार करके लाओ, और जब वो गिरफ्तार करके लेने के लिए गए तो मसीह खुदावंद कलाम सुना रहे थे। कलाम खत्म हुआ और आपको पता है कुछ पादरी साहब कहते हैं जब कलाम खत्म हुआ, दुआए रबानी हुई, इन्होंने हदिया भी डाला होगा और ये उठकर वापस आ गए। कहा यीशु को गिरफ्तार नहीं करके लाया, कहा जैसा कलाम वो करता है इंसान ऐसी बातें नहीं करते। हालेलुया। तो आपको पता है मसीह इरादतन खामोश रहे थे, और मसीह फिर पूरे इख्तियार से बोले हैं 9 बजे रात सारी खामोश है, और इख्तियार से क्या बोले हैं, बात इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमने ये देखा है कि सिर्फ बाईं तरफ वाला डाकू लान तान कर रहा था, नहीं दोनों कर रहे थे। जब आपने दूसरा कलमा, फिर उसने डाकू ने 10:30 बजे कहा कि ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। तो मालिक ने कहा कि आपको पता है ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि आने वाले वक्त में जब कोई आएगा तो मुझे याद कीजिएगा जब आप इक़्तिदार पर आएंगे। तो वो मसीह की हालत को देखकर समझ रहा था कि यीशु बड़ा हेल्पलेस है, ठीक है ना, जैसा कि आजकल के शायरों ने मसीह को गीतों में बड़ा हेल्पलेस दिखाया हुआ है। क्या ख्याल है जी? मार होंदी वैन पैंदी, हाय हाय तेरे दुख ने पारे, हौली हौली किले लाम वाले, यही दिखाया हुआ ना ये आपको। मगर आपको पता है वो हेल्पलेस समझ रहा था कि शायद यीशु इक़्तिदार में आएंगे और मुझे भी, मेरे साथ भी बड़ा अच्छा सलूक होगा। तो मसीह ने उसको कहा कि बेटा मुझे इक़्तिदार में आने की जरूरत नहीं है, मैं अज़ल से लेकर अब तक बादशाह हूँ, रही मेरे इख्तियार की बात तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। जो शख्स यहाँ से कमांड करके फिरदौस में भेज सकता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको इतना हेल्पलेस गीतों में नहीं दिखाना चाहिए आपको। जी लिया साहब। जी पादी साहब करें बात। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत है
اور اس پہ جو ہے نا یہ کافی سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح دوبارہ جب بادشاہ بن کے آئے گا تب وہ آگ کے ڈاکو کو نجات بخشے گا، کیونکہ وہ تو فردوس میں گیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس پہ کافی سارے جو ہے نا وہ کراس کویسچن کیے جاتے ہیں کہ فردوس کدھر تھا اس وقت، فردوس کہاں تھا جی، وہ تو عالم ارواح میں گیا ہے، تو کیا فردوس وہاں تھا؟ تو اس طرح کی کافی ساری باتیں جو ہے نا وہ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہی کر دی جاتی. اس پہ ذرا تھوڑا سا جی میں اس پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑی کمزور دلیل ہے. آپ کو پتہ ہے پادری لیاز صاحب، مجھے نا سیسل بھائی نے کل ایک کویسچن بھیجا تھا کہ دن اور چاند اور سورج تو چوتھے دن بنے تھے، تو دن اور رات باقی کس طرح سے ہو؟ میں نے کہا یہ نا ایتھیسٹ مائنڈ کے کویسچنز ہوتے ہیں. ایسے سوالات کر کے آپ خدا کی لامحدودیت کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ مسیح خداوند کا یہی کہنا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، کہ نہ کہ ہم یہ تحقیق کریں کہ فردوس کہاں تھے، وہ کہاں تھا. اور مسیح لکھا آج اور وہاں پر لفظ پریزنٹ لکھا ہوا ہے، اور یونانی گرامیٹکلی دیکھیں کہ اسی وقت یا فی الفور لکھا ہوا ہے. اور ہم یہ کہیں کہ وہ آئیں گے پھر نجات دیں گے، ہم نہ یہ بات کہہ کر مسیح خداوند کے اختیار اور اتھارٹی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور مجھے پتا ہے، ہمیں پتا ہے، ہمیں مسیح کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ ان کی زبان کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حرف آخر ہے. مسیح نے کہہ دیا کہ تو آج ہی فردوس میں ہے، تو وہ جہاں مرضی ہو، ہمیں پتا ہے وہ بچ گیا. بس اتنا پتا ہے کہ مسیح بعد میں آئیں گے، اس کا انصاف کریں گے. مسیح دیکھیں، یہ آپ ورڈنگ پر غور کریں نا، آپ ورڈنگ پر غور کریں تو مسیح یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹا جب میں آؤں گا تو میں تجھے ضرور بچا لوں گا، بیٹا میں تم ایسا کرنا، یہ ہوگا وہ ہوگا. مسیح فیوچر میں بات کر سکتے تھے. مسیح نے کہا تو فردوس میں ہے. ہمارا یہ، ہمیں دیکھیں، ہمیں اس عالم کا کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں ساری چیزیں ایمان کے ساتھ ہیں. کلام میں لکھا ہے ایمان کے ساتھ خداوند کے پاس آنے والوں کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا ہے. ایمان سے ساری چیزیں کریٹ ہوئی ہیں. ہمیں ایمان ہے کہ وہ فردوس میں چلا گیا، بات ختم. ہماری نجات کا ڈاکو کی نجات کے ساتھ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بس یہ بات یاد رکھیے گا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی اس نے کون سا بپتسمہ لیا تھا، جب مالک خود کہہ رہا تو فردوس میں، تو بپتسمے کی کیا بات ہم وہاں پر کریں؟ تو یاد رکھیے گا، جس کو جہاں مالک نے کہہ دیا اس کے لیے حرف آخر ہے. کلام میں لکھا ہے جو مریم مگدلینی کے لیے کہ جو تو نے کہا ہے وہ تیرے لیے، جو تو نے کیا ہے، جب تک جہاں میں دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے گی تیرا تذکرہ ضرور کیا جائے گا. آپ اس بات کو دیکھیں کتنی بڑی اور اہم بات ہے. ہمیں مسیح کے فرمان پر یقین ہونا چاہیے، نہ کہ. اور ایک اور میں بات بتاتا ہوں پادری صاحب، لیاز سندھو صاحب اور باقی سارے بھی سنیں. جی پادری ہزقیل شروع صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ پادری صاحب شموئیل کی روح اوپر آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ تو ہزقیل صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا تو اپنی نجات کی فکر کر، آسمان پر جا کے شموئیل سے پوچھ لیں گے کہ تو اوپر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. کیا خیال ہے؟ کتنا معقول جواب دیا گیا. بجائے اس کے کہ ہم ڈاکو کی نجات پر اپنے کویسچنز کو اٹھائیں، ہمیں اپنی نجات کی فکر ہو. آسمان پر جائیں گے تو ضرور شیبا سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ فردوس میں کہاں گئے تھے. نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ جب اوپر جائیں گے تو حکیم سے پوچھیں گے جناب آپ کدھر گئے تھے یسوع کے ساتھ. اور میں ایسا مانتا ہوں، میں خود مبشر دانش اس بات کا قائل ہوں کہ فردوس کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ کوئی سیٹ اپ ہے خداوند نے بنایا ہوا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع کی حضوری ایمانداروں کے لیے فردوس ہے. جہاں یسوع ہے وہیں سب کچھ ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور آپ کو پتہ ہے بادشاہی اس لیے بادشاہی نہیں ہے کہ وہاں آرام ہے، بادشاہی اس لیے بادشاہی ہے کہ وہاں یسوع ہے. اور دوزخ یا جہنم اس لیے جہنم نہیں ہے کہ وہاں آگ ہے، بلکہ دوزخ یا جہنم اس لیے ہے کہ وہاں یسوع نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں. یسوع مسیح کے ساتھ ہونا، مسیح کا ہونا ہی جو ہے نا وہ جنت ہے، اور اس کے ساتھ لمحہ با لمحہ زندگی گزارنا. میں تو یہ بات کا دعوے دار رکھتا ہوں کہ آپ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ یہاں بھی یسوع کے ساتھ حضوری میں
اور اس کی حضوری جو ہے نا وہ خداوند کی فضل سے جو ہے وہ فردوس ہے. جہاں وہ ہے وہیں نا سب کچھ ہے نا. کیا خیال ہے؟ آپ اس کے اندر زندگی گزار رہے. اور آپ کو ایک بڑی زبردست میں بات بتا دوں, عدن جو لفظ ہے نا عدن, اس کی ایٹامالوجی بھی یہی ہے کہ خدا کی حضوری, پریزنس آف گاڈ. یعنی عدن جو تھا وہ ایک جگہ کا نام تھا. کلام میں لکھا خدا نے عدن میں باغ لگایا. آپ پڑھ لیجئے گا, عدن میں باغ لگایا, یعنی آلریڈی اس جگہ کا نام عدن تھا. اور اس کا مطلب تھا اگر عدن کی ایٹامالوجی دیکھی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حضوری اور پریزنس. یعنی اس کو گریک میں اس طرح سے ہبرو میں بیان کریں گے کہ خداوند نے اپنی حضوری میں ایک باغ لگایا. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یسوع مسیح کا یہی کہہ دینا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, یہ میرے خیال سے ہمیں ان باتوں پر نہ تو کوئی شک و شبہات ہونے چاہیے, نہ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہمیں کوئی دو رائے قائم کرنی چاہیے. مالک کا فرمان ہے کہ فردوس میں, تو نو ڈاؤٹ وہ فردوس میں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, یسوع مسیح ایک ہی وقت میں ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں. اسے اومنیسینٹ یا اومنیپوٹینٹ کہا جاتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اور جب ہم کرسٹولوجی میں ڈیوائن ورکس کے تعلق سے بات کریں گے نا, تو 7 ایسے کام ہیں جو خدا بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. مسیح گو لبادہ خاکی میں تھے, یہ بات یاد رکھیے گا, زمین کے اوپر 33.5 سال, مگر وہ بشریت میں ہونے کے باوجود بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر تھے. اس کی میں بہت بڑی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ جب ہم ان باتوں کو آگے سیکھیں گے نا, 14 مطلب باتوں کو سیکھنے والے ہیں کہ مسیح کے سفر میں کیا کچھ ہوا. تو اس کے اندر نا یوسف مسیح یاد ایک رائٹر ہیں, ان کی کتاب ہے القدس. آپ نے اس کو مل جائے گی, یہ آپ کو کہیں سے ایزیلی مل جائے گی. القدس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ مسیح خداوند تیسری دفعہ جب گرے تھے نا, اس مقام کے اوپر امیر آدمی اور غریب لازر کا گھر تھا. اور آپ یہ بات یاد رکھیں, امیر آدمی اور غریب لازر کی کہانی کوئی افسانوی کہانی نہیں تھی. مالک کے سامنے وہ سب کچھ ہوا تھا, انہوں نے اپنی حیات میں دیکھا تھا. تو جب وہ آسمان پر گئے ہیں تو آپ آسمان کے واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مسیح زمین پر رہ کر بھی آسمان کے حال کو جانتے ہیں. تو مسیح خداوند یہ نہیں ہے کہ فزیکلی طور پر جو ہے وہ پتال کے اندر گئے ہیں روحوں میں منادی کرنے کے لیے, اعلان کرنے کے لیے. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں پر گئے ہیں تو اوپر کا نظر اوپر کوئی نہیں تھا. یہ تو ایتھیسٹ کا کوشچن ہے کہ اگر یسوع خدا ہے تو خدا زمین پر ہے, تو پھر مخلوق نظام کون چلا رہا تھا اس کا؟ میں جن کوشچنز پر بات کروں گا آگے جا کر کہ نظام کون چلا رہا تھا دنیا کا. بھائی اگر یسوع نے تخت چھوڑا ہے, زمین پر آئے ہیں, تو وہ ایک ہی وقت میں آسمان پر بھی ہیں, زمین پر ہی ہیں, اور ایک ہی وقت پر وہ صلیب پر بھی, ہر فردوس میں بھی ہے. اس کی یہ کوشچن کر کے اس کی لامحدودیت کو محدود نہیں کیا جا سکتا. جی لیا صاحب ٹھیک ہے؟ جی سر زبردست ہو گیا, تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. آمین. میں ہاں جی, شکر تو گزار اس ہوں کہ آپ کے خیالات جو ہیں یہ ایمانداروں سے 100% نہیں بلکہ 110% ملتے ہیں. کیا مسیح کی آمین آمین. تو کوشش کیا کریں کہ ایسے جو مطلب کچھ لوگ نظریات لے کر آتے ہیں, آپ کو کہیں بھائی ہمیں مسیح کی ذات پر دو رائے نہیں ہے. باقی اسکل صاحب کا مجھے نا وہ بات کر دیا کریں کہ بھائی جب آسمان پر جائیں گے نا تو زمین پر ہمیں روحانی طور پر ایک دفعہ تو حجامت ہم کر چکے ہیں, میں اور سر ندیم, اور دوسری کلاس شاید آپ سے لگوانی پڑے. تو چلیں جے ایم سی کی خداوند آپ کے ساتھ ہو. کیری آن, آگے بڑھیں. آمین آمین آمین. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں لان تان کر رہے تھے, پھر بعد میں انہوں نے جا کر جو ہے نا مسیح خداوند کو کہا ہے جی کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی مسیح خداوند کو کہ پھر اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہ میں گا تو مجھے بھی یاد کرنا. پھر ہم آگے چل کر ڈیٹیل سے سیکھیں گے ان سب کے تعلق سے. اچھا اب میری بات غور سے سنیے. کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ دائیں طرف والا جو شبا تھا نا, یہ ڈاکو نہیں تھا, یہ سردار جوزف کائفہ کا بیٹا تھا. اس کے پاس میرے پاس کتابیں اویلیبل ہیں اور میں آپ کو ریکمینڈ کر دوں گا, آپ ان کو لازمی پڑھیے گا. یہ سردار جوزف کائفہ کا بیٹا تھا. بائبل کی تاریخ ایسا بتاتی ہے, جی یہ شمیرہ کریں بات.
جی شمیرہ کریں. بھائی ادھر سے بتا دے وہ کورے میں جو آپ نے 2 چیزیں بتائی تھی فلیٹ روم پتہ نہیں کیا تھا ایک بار اس کو ریپیٹ کر دیں. فلیگرم گھوڑے کا نام تھا. میں یہ لکھ دیتا ہوں آپ کو. یہ میں نے لکھ دیا. اچھا جی غور سے سنیں. یہ میں نے نا ایک نام لکھا ڈیماکوس. یہ ایک ڈاکو تھا اور یہ ڈاکو ایسا تھا کہ یہ نا رستوں میں قافلے لوٹا کرتا تھا اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے ایک ساتھی کو اریسٹ کیا گیا تھا. اریسٹ کر کے جب لے گئے تو اریسٹ ہو گیا یہ بندہ, تو اس کو فتوی صلیب لگ گیا اس کے اوپر, ڈیماکوس کے اوپر, ڈیماکوس کے ساتھی پر. تو اس نے پیغام بھیجا تھا جوزف کائفا کو, کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ 17 سال سردار قائم رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ نے دستخط نہیں کرنے اس کی ڈیتھ ڈاکومنٹیشن پر. یہ ڈیماکوس نے کہا تھا کائفا کو. اس وقت رومی جب صلیب دیتے تھے, کیونکہ رومی سپر پاور تھے, روم کے زیر سایہ جتنے مذہب آتے تھے نا, ڈاکومنٹیشن پر ایک دستخط مذہب کرتا تھا اور ایک دستخط حکومت کرتی تھی. اب ان کے زیر سایہ اگر کوئی ہندو تھا تو وہ اپنے دستخط کرتا تھا مذہبی طور پر, کوئی تھا جیسے کہ جوش تھا تو وہ کرتا تھا, کوئی یونانی تھا تو وہ کرتا تھا. تو سرکاری دستخط وہی رہیں گے روم کے. تو چونکہ یہ یہودی تھے تو سردار کائفا سردار کاہن تھے, ہائی پریسٹ تھے, تو دستخط بنتے ان کے تھے. تو انہوں نے دستخط کر کے اسے مصلوب کروا دیا. اب ڈیماکوس نے یہ بات کہی کہ میں اس کا بیٹا اٹھاؤں گا اور اسے مصلوب کرواؤں گا. تو فسح کی عید کے وقت اسے اٹھایا گیا اور اسے لے جایا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یسوع مسیح جب 2 سال کے تھے, جب انہیں مصر لے کر جا رہے تھے, تو رستے میں ڈیماکوس کے ڈاکوؤں نے یسوع کو پکڑا بھی تھا اور ان کو اپنے جگہوں پر لے گئے. اور شبا کو کوڑ تھا, اس کا کوڑ نہیں جا رہا تھا. تو جب کنویں پر نہلایا گیا اور مسیح خداوند کو بی بی مریم نے نہلایا, اس کے بعد جب ڈیماکوس کو لے کر آئے نہلانے کے لیے, ڈیماکوس نے شبا کو تو ایک برتن ڈالا اور اس کا سارا کوڑ جاتا رہا تھا. تو بعد میں مسیح بھی بڑے ہو گئے, وہ بھی بڑا ہو گیا, اور بتایا جاتا ہے کہ پھر جب وہ ڈاکو بنا پھر مسیح کے دہنے آیا, اور کلام بتاتا ہے کہ مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اب اس کے بعد ایک بڑی خاص اور اہم بات, وہاں پر 3 صلیبیں تھیں. ایک پر درمیان میں خدا کا بیٹا, یہودی اپنے بچوں کو ابن تورا کہتے تھے. میں یہ لکھ دیتا ہوں. ابن تو یہ ابن تورا شریعت کا بیٹا, اس کا مطلب ہے. جی اسٹیفنس. سر بات یہ تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیبا کو نہلایا گیا کنویں پر, حالانکہ وہ حکیم تھا اس کا نام. بات آپ حکیم کی کر رہے ہیں شیبا کی؟ دائیں طرف والے ڈاکو کی. سر نام آپ شیبا لے رہے ہیں بائیں جانے والے کے ڈاکو کا. ہاں سوری, حکیم لکھ لیں اس کا. ہاں سر وہ میں سن رہا تھا تو وہ کافی ڈسٹربنس تھا. اوکے سر شکریہ. چلیں کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھ لیا کریں. اچھا چلو آگے چلتے ہیں, ہینڈ ریموو کر دیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ سارا معاملہ وہاں پر ہوا ہے تو درمیان میں کس کا بیٹا ہے جی؟ خدا کا. دائیں طرف کس کا بیٹا ہے؟ شریعت کا. اور بائیں طرف کس کا بیٹا ہے؟ شیطان کا. کیونکہ اس کے سارے کام ہی مطلب حرام کاری والے تھے. وہ اوریجنل ڈاکو تھا. تو ظاہر سی بات ہے کلام میں لکھا ہے کہ انسان اپنے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اور مسیح خداوند جو شخص ایسے کام کرتا تھا اس کے کام بنا پر کہتے تھے کہ تو شیطان کا بیٹا ہے. اور تینوں بیٹے مر جاتے ہیں. شریعت کا بھی مر جاتا ہے, خدا کا بھی مر جاتا ہے, اور دوسرا بھی مر جاتا ہے, ابلیس کا بھی. مگر آپ سبوں کو بہت مبارک ہو کہ شریعت بھی مری ہوئی ہے, ابلیس بھی مرا ہوا ہے, اور تیسرے دن مردوں میں سے صرف خدا کا بیٹا زندہ ہوا ہے. ہاللیلویا. اور کوئی اس حد تک نہیں پہنچ سکا کہ اس طرح سے زندہ ہو. خدا کا بیٹا زمین پر زندہ ہوا, موت کو ہرایا اور آسمان پر چلا گیا. اچھا, یہاں پر ایک بڑی خاص بات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کو ذرا غور سے سنیے. ہم نیکسٹ جو ہے نا وہ صلیب کے تعلق سے چند ایک اور باتیں سیکھیں گے ود ڈایاگرام کہ صلیبیں کیسی تھیں. اس کے بعد ایک اور بات کہ وہ سفر کیسا تھا, اور مزید کی ڈسکشن ہم کریں گے. اس کے بعد قبر کے کیا معاملات تھے یہ بھی ہم دیکھیں گے. کتنے بائی کتنے کی قبر تھی, کفن کہاں سے گیا تھا. میں نے اس دن بتایا تھا کہ پاکستان سے گیا تھا, یہ کس علاقہ سے گیا تھا. میں کفن کی تصویر بھی آپ کو سینڈ کروں گا, اور مسیح کی جو تصویر اس کمبل پر بنی تھی جب وہ 12 برس کی جس کو خون جاری تھا اس نے دیا تھا, وہ بھی ہم دیکھیں گے. یعنی کہ اگلا لیسن کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. تو میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلاس ہوتی ہے 8 بجے شروع. آپ سب جو ہے وہ لیٹ آتے ہیں, تو میں بتا دوں کہ کیونکہ میں خود ہی کلاس کو ہوسٹ کر رہا ہوں, تو اب کوئی بندہ لیٹ آیا نا تو وہ کلاس کو جوائن نہیں کرے گا, میں اسے اجازت ہی نہیں دوں گا کلاس میں. تو برائے مہربانی کہ اگر میں فورس کرتا ہوں آپ کو کسی بات کے لیے تو وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے. تو نیکسٹ جو لیسن ہوگا اس کے لیے پراپر آپ نے تیار ہو کر آنا ہے, ٹھیک ہے. دین اس کے بعد ایک اور بڑی خاص بات میں نے آپ سے کرنی تھی, وہ یہ تھی کہ ہمارا ایک اسی سبجیکٹ کا لیسن رہتا ہے, اور وہ ہے جوش ایسکٹالوجی, یعنی یہودی علم الاخرت کے تعلق سے کیا مانتے تھے. اور یہ بھی آپ نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ابھی ہم نے اس پر بات کرنی ہے, کیونکہ ہمیں ابھی کرسچن ایسکٹالوجی بھی دیکھنی ہے, جوش ایسکٹالوجی بھی دیکھنی ہے. اچھا, کچھ چیزیں اس میں سے کنفرم نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو چھوڑا ہوا تھا, تو بس یہ کنفرم ہو جائے گی تو پھر خدا ہونے چاہے تو ہم جو ہے اس کو خدا کے فضل سے شروع کریں گے. تو اس لیسن کے تعلق سے اگر کوئی کسی کا کویشچن ہے تو پلیز بات کریں, موقع بھی آپ سب کے لیے. میرے سامنے جمشید ڈیکن ہے, سسٹر اقصا ہے, بھائی سفیان ہے, میم بیتس ہیں, اور اس کے علاوہ ٹیچر حمیرہ ہیں, بھائی اسٹیفنس ہیں, یشمیرہ ہیں, پاسٹر الیاس سندھو صاحب ہیں, پاسٹر شمون بھٹی صاحب ہیں, بھائی فرزانہ ہے, اور سنیل بھائی ہیں, اور بھائی مارک ہیں. یہ میرے سامنے سارے نظر آ رہے ہیں. اٹینڈنس ان کی شو کر لیجئے گا, لگا دیجئے گا جمشید صاحب. تو آپ میں سے بتائیں مجھے جلدی سے کہ کوئی کسی کا کویشچن ہے تو. دانش جلدی سے. بھائی مرکز کو جو ہے نا آج کی کلاس میں ویلکم, سب مل کے ویلکم کریں. ہاں جی, تالیاں بجائیں بھائی مارک کے لیے, خداوند کے خادم کے لیے, اور زوردار تالیوں کے ساتھ بھائی کو ویلکم کریں. اچھا جی, کویشچن کریں, باری باری ہینڈ ریز کریں, میں پھر آپ کو موقع دیتا ہوں. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو. میرے سامنے ابھی کسی کا ہینڈ نہیں شو ہو رہا, تو
जी मैम करें बात आप। हेलो, गुड इवनिंग सर। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बेशक खुदावन सबको बरकत दे। सर लास्ट क्लास में गालबन खुदावन पे बात हुई थी, वर्ड खुदावन पे, तो काइंडली अगर आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकें तो मैं आपकी शुक्रिया। जी मैंने बताया था कि जो लफ्ज़ खुदावंद है ना, ये फारसी ज़ुबान के जो लफ्ज़ वंद है ना, ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। वंद खुदा और वंद फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और इसकी दो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि जो लफ्ज़ खुदा है ना, मैंने इसको बताया था कि इसका जो बाइबल में तर्जमन है वो यहोवा के लफ्ज़ का तर्जमा किया गया है, कि हालांकि लफ्ज़ यहोवा का तर्जमा नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह ये थी कि जो लफ्ज़ यहोवा है ना, ये इसमें मारफा है, जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं इंग्लिश में। ऐसा इसम जो सिर्फ किसी एक का ही दुनिया पर होता है, जैसा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना एक ही है। उसके बाद होता है कॉमन नाउन, जिसमें इसको इसमें नकरा भी बोला जाता है। ऐसा इसम जो किसी का भी हो सकता है। जो लफ्ज़ खुदा है ना, वो ज़मीनी खुदाओं के लिए भी और आसमान के खुदा के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये कॉमन वर्ड है। जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदुस्तान में एक बाज़ार है जिसके बाहर लिखा हुआ है जहाँ नए खुदा बिकते और पुराने खुदाओं की मुरम्मत की जाती है। तो उसके मुताबिक उलिमा ये बताते हैं कि दो अल्फाज का एक इसका तर्जमा नहीं होना चाहिए था, और इसको ना मनोवन ऐसे ही रहना चाहिए था यहोवा को। और हम इसी तरह पढ़ रहे होते कि यहोवा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाइबल मुकद्दस का एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल मजमून है जिसे प्रेट थियोलॉजी कहा जाता है। इसके मुताबिक जब आप लफ्ज़ खुदा को स्टडी करते हैं तो आप 66 कुतब के अंदर ये देखते हैं कि लफ्ज़ जो खुदा है तो वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है आयतों के अंदर। इसमें बेटे के लिए है, रूह के लिए या यहोवा के लिए। तो हम खुदावंद ही देख लेते हैं। तो दो अल्फाज का मुरक्कब है, खुदा और वंद। तो खुदा आप समझते हैं कि इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, जैसे भी आप इसको ले सकते हैं। तो इसका जो आसान मतलब बनेगा, वंद होता है अंदर से निकला हुआ, तो इसकी आसान वर्डिंग होगी खुदा के अंदर से निकला हुआ। तो ये प्रॉपर यीशु मसीह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ खुदावंद। और बाइबल मुकद्दस में जब आप क्रंथियों का खत पढ़ते हैं ना, और उसका बड़ा मैं इसके लिए एक हवाला आपको बता दूं कि ये लफ्ज़ आम या नॉर्मल लफ्ज़ नहीं है। आप जब क्रंथियों में पढ़ते हैं, एक मिनट, और आपने पलूस को बार बार देखा होगा कि उसने उसे खुदावंद भी किया, और ये एक बड़ा अहम नाम है खुदावंद के हुजूर में। और मेरे ख्याल दूसरा क्रंथियों में हम इसको देखेंगे। ये हवाला स्किप हो गया मुझसे। वहां पर लिखा हुआ है कि खुदाबंद के खुदा के खुदाबंद है, इसके बड़े डीप मीनिंग्स हैं। और बार बार पलूस ये बात भी फरमाते हैं कि उसी ने उसको खुदाबंद भी किया। मैंने चले ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा इस हवाला को, मेरे नोट से यहाँ पर निकल गया। तो याद रखिएगा कि इसका मतलब है कि खुदा में से निकला हुआ। वंद का मतलब है अंदर से निकला हुआ, और इसे ग्रीक में व्योस मैग्नास कहा जाता है, अंदर से निकले हुए को। और इसके लिए जब आप मतलब लफ्ज़ खुदाबंद को बाइबल मुकद्दस में स्टडी करेंगे तो इसके लिए बड़ी अच्छा। एक और ख़ास बात, इसको ना हिब्रू में क्रियोस कहा जाता है, ग्रीक में क्रियोस कहा जाता है, और हिब्रू में जो है ना इसके लिए यावे आएगा इस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो जब हम इसको क्योंकि नया अहदनामा यूनानी में लिखा है, तो पुराने को यूनानी में जब हमको वो यूनानी में लिखा हुआ, पुराने को जब हम यूनानी में पढ़ेंगे
تو جو لفظ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر استعمال ہوا ہے خدا کے لیے کریوس، وہی نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر یسوع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اس کی تشریح ہے۔ اس کے اوپر اور کوئی بات کرنی ہے میم تو آپ کریں۔ اور میں ذاتی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب آپ لفظ خدا یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ لگایا کریں، ابراہم کا، اسحاق کا خدا یا آسمانی خدا، تاکہ فرق ہو جائے آپ کس کی بات کرنے لگیں۔ پھر کچھ جو گورے تھے انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا کہ جب آپ یہوہ کو آسمان کے خدا کو لکھیں تو جی بڑا لکھیں، تو جب آپ زمینی خداؤں کا تذکرہ کریں تو تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔